سجاد ہائے ہائے سجاد ہائے سجاد ہائے ہائے سجاد سلام 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 صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آج کی تاخیر کی معذرت، کیونکہ پہلے سے طے تھا ہمارے آج وہاں خمسے کی آخری مجلس تھی اور ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ پہلی مجلس میں آتے آتے دیر ہو جائے گی، سفر بہت لمبا تھا، اس کی معذرت چاہتے کل انشاءاللہ تعالیٰ 9:30 بجے خدا نے توفیق دی تو یہاں پر ہوں گے اور آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ ایک بار صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، آج خمسہ مجلس کی پہلی مجلس رضا ہے، جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف پایا، سرنامہ کلام قرار دیا، پروردگار عالم اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان، اے ایمان لانے والو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، خدا کی راہ میں جہاد کرو، خدا کی راہ میں قیام کرو، لعلکم تفلحون۔ ان تین احکامات پر عمل کرنے کے بعد شاید تم فلاح پا جاؤ۔ پروردگار کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرنے کا، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور خدا کی راہ میں قیام کرو، خدا کی راہ میں جہاد کرو۔ ان تینوں چیزوں پہ عمل کرنے کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے کہ شاید تم کامیاب ہو جاؤ، شاید تم فلاح پا جاؤ۔ پروردگار عالم نے انسان کی کامیابی کے 3 زینے قرار دیے۔ پروردگار 3 زینے قرار دے رہا ہے کہ اگر ان تینوں چیزوں پر عمل پیرا ہو جاؤ گے، کاربند ہو جاؤ گے، تو ممکن ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، تم کامران ہو جاؤ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تقوی الہی اختیار کرو۔ آج کیونکہ بنیادی مجلس ہے، پہلی مجلس ہے، تو ہم بات ہی اس پہ کریں گے اور پھر آہستہ آہستہ اس مطالب کو آپ کے سامنے کھولتے چلے جائیں گے۔ ایک بار صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ وسیلہ، تھوڑا سا وسیلے پہ گفتگو کرنے پہ تقوی پہ بات کریں گے، آگے بڑھائیں گے بات کو کہ دیکھیے وسیلہ یعنی کیا؟ کسی کا تقرب حاصل کرنا، کسی کا قرب حاصل کرنے کو وسیلہ کہتے ہیں۔ یا دوسری چیز یہ کہ انسان کسی رضا سے، کسی کی رغبت سے، کسی دوسرے آدمی کے نزدیک قریب ہونے کے لیے کسی چیز کو سبب قرار دے، کسی چیز کو وسیلہ قرار دے، یہ بھی وسیلے کے معنی میں آتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت کے اندر وسیلے کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے، بہت زیادہ پروردگار عالم نے اس آیت میں وسعت دی ہے وسیلے کو۔ ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ فعل جو انسان کو خدا سے نزدیک کرے، پروردگار کہتا ہے وہی وسیلہ ہے۔ ہر وہ چیز کہ جس کے انجام دینے سے، جس پر عمل کرنے سے، جس پر انسان عمل پیرا ہونے سے خدا کے نزدیک ہو جائے، خدا کا تقرب حاصل کر لے، خدا کے نزدیک اپنے آپ کو لے جائے، وہ کیا ہے؟ وہ وسیلہ ہے۔ ایک وسیلہ ہے جس کی آپ ذہن میں بات آئی ہوگی آپ کے، تو اس پہ ہی بات کریں گے، لیکن ہر وہ عمل، اس آیت میں وسعت بہت ہے، وسیع ہے آیت۔ ہر وہ نیک کام، ہر وہ عمل کہ جو انسان کو خدا سے نزدیک کر دے، وہ وسیلہ قرار پاتا ہے خدا کی نزدیک ہونے کا، خدا کا تقرب حاصل کرنے کا۔ اس میں خدا کی ذات پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، اہل بیت کی ولایت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے،
بلکہ میں اس بات کو اور مضبوط کرنے کے لیے، پختہ کرنے کے لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ٹھیک ہے قول کا سہارا لیتا ہوں کہ مولا کائنات نے نہج البلاغہ کا 180واں خطبہ ظاہراً، جس میں مولا کائنات نے فرمایا کہ لوگوں خدا تک پہنچنے کے لیے بہترین وسیلہ تلاش کرو، خدا تک پہنچنے کے لیے بہترین ذریعہ، بہترین وسیلہ قرار دو کہ جس کے سبب سے تم خدا تک پہنچو۔ کسی نے پوچھا مولا وہ بہترین وسیلہ کیا ہے، وہ اسباب کیا ہے کہ جس پر عمل پیرا ہوگا، جس پر عمل کرنے کے بعد انسان خدا کے نزدیک ہو سکتا ہے، خدا کا قرب حاصل کر سکتا ہے، خدا سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو سکتا ہے، وہ آخر چیزیں کیا ہیں؟ تو امام نے 7 یا 8 چیزیں بتائی ہیں، جس پر ہم آہستہ آہستہ بات کرتے چلے جائیں گے۔ امام کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو جس سے خدا کے نزدیک ہو جاؤ، تو پہلی چیز امام نے بتائی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا سبب بنے گا تم خدا کے نزدیک ہو جاؤ۔ اور ظاہری بات ہے انسان جب تک خدا پر ایمان نہیں لائے گا، جب تک اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا یا اس کے بھیجے ہوئے پر ان کی ولایت کا اقرار نہیں کرے گا، ان پر ایمان نہیں لائے گا، تو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں ہو، خدا کے نزدیک ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک خدا کے نمائندوں کو، خدا کے بھیجے ہوئے کو قبول نہ کر لے، اس پر ایمان نہ لیا ہے۔ بلکہ صرف انبیاء نہیں ہے، ہر وہ چیز جو خدا نے انسانیت کی بہتری کے لیے بھیجی، انبیاء ہوں، کتاب ہوں، پیغمبر ہوں، ائمہ معصوم ہوں، ان ساری چیزوں کو اپنا لینا، ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ہی جو ہے وہ خدا کے نزدیک ہونے کا وسیلہ ہے۔ اگرچہ کہ نہج البلاغہ کے خطبے کے اندر معصوم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، لیکن یہ ساری چیزیں قرآن پر ایمان نہیں لاؤ تو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا نا۔ اسی طرح اگر اللہ پر ایمان لے آؤ اور رسول پر ایمان لے آؤ، قرآن پر ایمان لے آؤ، لیکن اگر علی بن ابی طالب کی ولایت نہ ہو تو خدا کے نزدیک نہیں ہو سکتا نا انسان۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر کیا ہوتی ہیں؟ ان ساری چیزوں پر اپنانے میں، ایمان لانے پر انسان خدا کے نزدیک ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ تو پہلی چیز کہتے ہیں امیر المومنین اگر تم خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تقرب چاہتے ہو، تو اللہ، اس کے رسول اور باقی چیزیں جو بیان کی ہیں اس پر ایمان لے آؤ، خدا کے نزدیک ہو جاؤ گے۔ پھر امام کہتے ہیں کہ دیکھو خدا کی بارگاہ میں اگر قریب ہونا چاہتے ہو، نزدیک ہونا چاہتے ہو، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے اللہ کی راہ میں قیام کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین کہتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اسلام کی سب سے بلند چوٹی ہے، یعنی راہ خدا میں جہاد کرنا، خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد کی بہت سارے اقسام ہے، زبان کے ذریعے بھی جہاد ہوتا ہے، جہاد باللسان ہے، جہاد بالسیف ہے، جہاد بالقلم ہے، مختلف اقسام ہے۔ اگر موقع ملا تو اس پہ اشارہ کرتے آپ کے سامنے چلے جائیں گے، لیکن امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قیام کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی سبب بنتا ہے خدا کے نزدیک ہونا، کیونکہ اللہ نے اس کو اسلام کی چوٹی قرار دیا، مرکز قرار دیا۔ پھر امام کہتے ہیں کہ کلمہ اخلاص کا دہرانا، یعنی کلمہ اخلاص کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ لا الہ، امام کہہ رہے ہیں یہ وہی لا الہ ہے جس کی فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان فطرتاً کیا ہے؟ انسان فطرتاً موحد ہے، انسان فطرتاً اسلام کی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے۔ خود معصوم کہتے ہیں کہ اللہ جب بچہ کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو یہود و نصارہ بناتے ہیں، لیکن بچہ کون سا تھا؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا کس پر؟ اسلام کی فطرت پر۔ یعنی جب بھی چاہے کافر کے گھر میں پیدا ہو، چاہے مشرک کے گھر میں پیدا ہو، چاہے ملحد کے گھر میں بچہ پیدا ہو، بچہ جس کے یہاں بھی پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فطرتاً اسلام کی فطرت پر ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے، اس کی فطرت تقاضا کرتی ہے اسلام کا، لیکن ماں باپ اس کی تربیت ایسی کرتے ہیں کہ انسان جو ہے دائیں بائیں چلا جاتا ہے۔ تو امام کہہ رہے کلمہ اخلاص پر ایمان لانا خدا کے تقرب کا باعث بنتا ہے۔ امام تشریح بھی کرتے جا رہے ہیں۔ پھر امام کہہ رہے کہ دیکھو خدا کے نزدیک اگر ہونا چاہتے ہو تو خدا کے نزدیک ہونے کے لیے ایک چیز اور بتائی، امام نے کہا کہ نماز قائم کرو، اس لیے کہ اللہ نے نماز کو، اپنی عبادت نماز کو دستور اسلام قرار دیا، آئین اسلام قرار دیا۔ اس لیے نماز کے ذریعے انسان جو ہے خدا کا قریب ہوتا ہے۔ اور نماز میں بھی بہت سارے مقامات بتائے گئے کہ سجدہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور سب سے زیادہ معصوم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حالت نماز میں انسان جو خدا کے نزدیک ہوتا ہے وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے، کہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو انسان سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ہوتا ہے۔ تو امام کہہ رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، کیوں کہ نماز اسلام کا آئین و دستور ہے۔
پھر امام کہتے ہیں لوگوں خدا کی راہ میں زکات دو کیونکہ اللہ نے زکات کو واجب قرار دیا. پھر امام کہتے ہیں اللہ کی راہ میں حج کرو, خدا کی راہ میں حج کرو, بیت اللہ کی زیارت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے خدا اس کی تندرستی کو, فخر و فاقہ کو دور کرتا ہے اور گناہوں کے کم ہونے کا حج سبب بنتا ہے. یعنی حج کے ذریعے سے انسان تندرستی کو دور کرتا ہے, غنی کرتا ہے اسے, اور فقر و فاقہ سے دور ہو کر کیا کرتا ہے, خدا اسے گناہوں سے دور کرتا ہے. پھر امام کہتے ہیں کہ اگر خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو کیا کرو, رمضان کے روزے رکھو. یہ دو چار چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ انسان کو پتہ پڑ جائے کہ اس آیت کا وسیع مفہوم کتنا ہے. امام کہتے ہیں روزے رکھو اس لیے کہ روزے گناہوں سے سپر ہیں, گناہوں سے بچانے کی ڈھال ہے. روزہ رکھو یہ اللہ کے قرب کا باعث بنے گا. امام کہتے ہیں صلح رحمی اختیار کرو اس لیے کہ صلح رحمی کرنے سے تمہارے مال میں اضافہ بھی ہوگا اور صلح رحمی کے سبب سے خدا تمہاری عمر کو طولانی کر دے گا. یعنی امام بتا رہے ہیں کہ صلح رحمی کے اثرات کیا ہیں. آج تو ہمارے معاشرے کی صورتحال بالکل ہی ابتر ہوتی جا رہی ہے کہ بھائی بھائی سے دور ہو رہا ہے, بہن بھائی سے دور ہو رہے ہیں, اور آہستہ آہستہ یہ ایسی صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے لیے انسان تیار نہیں ہو رہے. ہوتا کیا ہے, اس قطع رحمی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, نقصان کیا نکلتا ہے. قطع رحمی کا نتیجہ ہے کہ خدا مال میں بھی تنگی کرتا ہے اور انسان کی عمر کو بھی تنگ کرتا ہے, کم کرتا ہے. علی نہج البلاغہ میں کہہ رہے ہیں اگر تم صلح رحمی کا رواج پروان چڑھاؤ گے, صلح رحمی اختیار کرو گے تو خدا تمہارے ہاتھ کو بھی دراز کرے گا, یعنی مال میں بھی برکت دے گا اور تمہیں تمہاری عمر کو بھی طولانی کر دے گا. تو صلح رحمی کہہ رہے امام. پھر امام کہتے ہیں ایک چیز اور قرب الہی کا اختیار کرنے کا وسیلہ بنتی ہے, وہ کیا ہے, راہ خدا میں اعلاناً خرچ کرو. دونوں چیزیں قرآن میں بیان کی ہیں, مخفیانہ انداز میں بھی چھپے بھی خرچ کرو, راہ خدا میں اعلاناً بھی خرچ کرو. دونوں کے خرچ کرنے کے انداز میں کیا کیا فوائد ملیں گے. امام کہتے ہیں اگر راہ خدا میں اعلاناً خرچ کرو گے, اگر راہ خدا میں لوگوں کو دکھا کے خرچ کرو گے تو کیا ہوگا کہ خدا بندے متعال تمہیں ناگہانی موت سے بچا لے گا. یعنی اگر اعلاناً خرچ کرو گے تو ناگہانی موت ہوتی ہے, اس سے بچ جاؤ گے. اور اگر خدا کی راہ میں مخفیانہ انداز میں خرچ کرو گے, صلوات دیجیے محمد آل محمد پر, بلکہ امام کہہ رہے ہیں اگر مخفیانہ انداز میں خرچ کرو گے تو ناگہانی موت سے بچ جاؤ گے, اور اگر اعلاناً خرچ کرو گے تو خدا تمہارے ظاہری گناہ کو بخش دے گا, جو ظاہری گناہوں میں معاف کرے گا. پھر امام کہتے ہیں انہی ساری چیزوں پر عمل پیرا ہونے سے خدا تمہیں ذلت سے بھی بچائے گا, اس کے عمل کرنے سے تم ذلت سے بھی بچو گے, اور یہی چیزیں سبب بنے گی کہ خدا تمہیں اپنے نزدیک بلا لے گا, خدا تمہیں اپنے نزدیک کر لے گا. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. تو سمجھ میں آگئی مولا کائنات نے بتایا کہ اس وسیلے میں مراد کیا ہے, وسعت ہے اس وسیلے کے اندر. ابھی ہم وسیلہ تلاش کرنے پہ بات کریں گے وسیلہ کیا ہے اور کیا کیا چیزیں خدا کی بارگاہ میں ہو سکتی ہیں, لیکن آج مقدماتی مجلس ہے تو میں نے وسیلے کا مفہوم بتا دیا آپ کو کہ وسیلے میں بڑی وسعت ہے. ہر وہ عمل, ہر وہ فعل جو خدا کی خوشنودی کے لیے کیا جائے, جو خدا کی رضا کے لیے انجام دیا جائے, وہی انسان کو خدا سے نزدیک کرنے کا وسیلہ بنتا ہے, سبب بنتا ہے. تو یہ طے ہو گئی. اب آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. پروردگار کیا کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, پرہیزگاری اختیار کرو. تقوی الہی اختیار کرنے سے ہی تم خدا کے نزدیک ہو سکتے ہو. اب یہ تقوی ہے کیا, دیکھیے یاد رکھیے ہمارے یہاں تقوی کا تصور کیا جاتا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. جب ہمارے یہاں تقوی کی تعریف کی جاتی ہے, تقوی کی بات کی جاتی ہے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں, پتہ نہیں تقوی متقی بننے کے لیے پتہ نہیں کیا کرنا پڑتا ہے نا, پریشان ہو جاتے ہیں. کسی سے کہتے ہو بھائی تقوی اختیار کر لو تو اس کے ذہن میں فوراً نہیں آتا تقوی کے معنی یہ کہ روٹی آدھی کھاتے ہو, آدھی سے ہی آدھی کر دو روٹی, ہے نا. لوگوں کے ذہن میں آیا بھائی متقی بن جاؤ, تقوی اختیار کرو, کیا کرے گا, فوراً تقوی کے معنی ذہن میں آ گئے. اس کا مطلب ہے کہ روٹی اگر 2 کھاتا ہے تو وہ آدھی روٹی کھانا شروع کر دے, اچھے گھر میں رہتا ہے تو جھونپڑی میں چلا جائے, شہروں میں رہتا ہے تو نکل کے بیابانوں میں چلا جائے, بغیر استری کے کپڑے پہننا شروع کر دے, 2 رنگ کے موزے پہننا شروع کر دے, اور پتہ نہیں عجیب و غریب الیاں بنا دے, اس کو ہم کہتے ہیں متقی. ہمارے ذہن میں تقوی کا متقی کی جو تصویر آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ جب تو تقوی اختیار کرو تو فوراً ذہن میں آ گیا متقی کا مطلب یہ کپڑے پھٹے پرانے ہوں, جوتے پرانے ہوں, سوکھی روٹیاں کھاتا ہو, یہ کرتا ہو. یہ متقی نہیں ہے. اس سے کس نے کہا متقی ہے, تو جسے اللہ نے نعمتیں دی حلال راستے سے وہ چھوڑ دے گا. وہ کس نے کہا
تقوی کی بالکل سادہ تعریف جو علماء نے فقہاء نے بالخصوص جب کسی نے آیت اللہ بہجت سے سوال کیا کہ آگے بتائیے متقی کسے کہتے ہیں، متقی انسان کون ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ متقی وہ ہے جو روٹی کھانا چھوڑ دے، اچھا کھانا چھوڑ دے، اچھا پہننا چھوڑ دے، نہیں، انہوں نے 2 جملوں میں تقوی کی متقی کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہر وہ شخص کہ جو اللہ کے واجبات کو ادا کرے، حرام سے اپنے آپ کو روک لے، وہی شخص متقی ہے۔ اللہ صلی اللہ، یعنی تقوی کی تعریف کتنی آسان ہے۔ تقوی کی تعریف کیا کہ حرام سے اپنے آپ کو بچائے، حرام سے اجتناب کرے، وہ کام جس سے خدا ناراض ہوتا ہو، جو خدا کے غضب کا باعث بنے، اسے دور ہو جائے، اور وہ واجبات جو خدا کی خوشنودی کا باعث بنے اسے اپنا لے، اسے کرے۔ اب انسان حلال طریقے سے اچھی گاڑی رکھ سکتا ہے، رکھے، حرام سے آگے تو خدا ناراض ہوگا نا۔ اگر حرام سے کھا رہا ہے، پہن رہا ہے، اچھے گھر میں رہ رہا ہے تو منع نہیں کیا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ نہیں گھر چھوڑ دیں، یہ تقوی کے معنی نہیں ہے۔ تقوی کے سادہ معنی یہ ہے کہ حرام سے محفوظ رکھے، واجبات پر ادا کرے۔ جو یہ کام دنیا میں کرتا نظر آ جائے تو سمجھ لینا کہ معاشرے میں یہی شخص متقی ہے کہ جو اللہ کے، اور اس زمانے کے اندر تو جو اپنے آپ کو واقعاً حرام سے روک لے تو بہت بڑی بات ہے۔ تو تقوی کے معنی میں نے آپ کے سامنے بتا دیا، قرآن کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو، اور تقوی بنیاد ہے خدا کے نزدیک ہونے کا۔ کسی کا خاندان، کسی کا حسب نسب، کسی کی نسل سے ہو جانا، کسی کے خاندان سے ہونا، یہ خدا کے نزدیک معیار نہیں ہے۔ قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے جو لوگوں کو پیدا کیا مختلف قبیلوں کے اندر، قوموں کے اندر، یہ اس لیے پیدا نہیں کیا مختلف قبائل کے اندر، بلکہ ہم نے اس لیے پیدا کیا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ، تاکہ تمہاری شناخت ہو۔ یعنی خدا کہہ رہا ہے مختلف قبیلوں میں پیدا کرنا، اس کا سبب یہ کہ تمہارا تعارف ہو، تمہاری پہچان ہو۔ لیکن خدا کہتا ہے ہمارے نزدیک تمہارے قبیلے، تمہاری نسلیں، تمہاری قومیں معیار نہیں ہیں۔ فوراً کہہ دیا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یہ تمہاری قوم، قبیلے، ذات پات ہمارے نزدیک معیار نہیں ہے۔ تمہارا خاندان کوئی سا بھی ہو، تمہاری ذات کوئی سی بھی ہو، ہمارے نزدیک محترم وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہوگا۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر۔ ممکن ہے کہ بڑے اعلیٰ خاندان کا ہو، بڑا اچھا سب نسب ہو، لیکن متقی نہیں ہے تو خدا کا مقرب نہیں ہے، خدا کا پسندیدہ اصول ہے نا۔ خدا تو قرآن میں اصول دے رہا ہے یہ قوم قبیلے ہمارے نزدیک معیار نہیں ہے، تمہارا سوشل اسٹیٹس معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ ہمارے ساتھ جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، وہ ہمارے نزدیک ہے، وہ ہمارے قریب ہے۔ اب میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں، اور یہی آج کل پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھیے میں نے آپ کے سامنے کہا نا، قرآن کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں قوم و قبائل میں پیدا کیا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ پہچانے جاؤ۔ معیار کیا ہے؟ تقوی۔ اس روئے زمین پر سب سے اعلیٰ خاندان، سب سے اعلیٰ حسب نسب کس کا ہے؟ انبیاء کا اور ائمہ کا ہے نا، ہے یا نہیں؟ ان سے زیادہ مقدس تو کوئی نہیں ہے نا زمین پر، ان سے زیادہ تو حسب نسب کسی کا بلند نہیں ہے۔ معصوم عصمت کی منزل پر فائز ہے، ان سے زیادہ ہے کہ کوئی؟ کسی کا اعلیٰ خاندان، کسی کا اعلیٰ حسب نسب نہیں ہے نا، کسی بھی حسب نسب اتنا اعلیٰ نہیں ہے جتنا انبیاء کا ہے، جتنا ائمہ کا ہے۔ تو انہی کی مثالیں دیتا ہوں تاکہ بعد میں کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ مجھے بتائیے حضرت آدم کون ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کو ہم نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، بنایا نہیں بنایا؟ اس زمانے میں کتنی بڑی آبادی ہوگی جب اللہ نے آدم کو بھیجا تھا؟ یہ آدم کے چند بچے ہی تو تھے کہ جو دنیا میں آئے تھے، آدم اور حوا ہے، ان سے پوری دنیا کی نسل چلی ہے، پوری دنیا میں لوگ ان کے آگے بڑھے نہیں بڑھے؟ تو عزیزان مطلب مجھے بتائیے کہ آدم کے 2 بیٹوں سے اللہ نے جب قربانی قبول کی، مانگی، طلب کی گئی وہ قربانی دو اللہ کی راہ میں، خدا کی راہ میں انفاق کرو، تو اللہ نے ایک کی قربانی کو رد کر دیا اور ایک کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ دونوں نبی کے بیٹے تھے، دونوں آدم کے بیٹے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا پروردگار یہ تیرے دونوں نبی کے بیٹے ہیں، دونوں کی قربانی کو قبول کر لے، دونوں کی نیت کو دیکھتے ہوئے جیسی بھی نیت کو قبول کر لے، نبی کے بیٹے نہیں۔ پروردگار نے روز اول اصول قائم کر دیا، اگر نبی کا بیٹا بھی متقی نہیں ہوگا اور اس کی قربانی تقوی کی بنیاد پر نہیں ہوگی تو ہم اسے رد کر دیں گے، اور اگر کوئی بھی ہو، اگر متقی ہوگا ہم اس کی قربانی کو قبول کر لیں گے۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر۔ ہے یہ نہیں دونوں حابیل اور قابل دونوں جناب آدم کے بیٹے ہیں نا،
ایک نے گندم پیش کی، ایک نے دمبا پیش کیا، کیونکہ دونوں بیٹوں کے کام کیا تھے؟ جناب قابیل جو ہے وہ غلہ بانی کیا کرتے تھے، اور جناب حابیل جو ہے وہ بھیڑیں چلایا کرتے تھے، مویشی چلایا کرتے تھے۔ جب قربانی کا وقت آیا تو دیکھیں نیت کے اوپر دار و مدار ہے، یہی تقویٰ ہوتا ہے۔ جب اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا وقت آیا تو قابیل نے کیا کیا؟ قابیل نے جو سڑی ہوئی گندم، خراب گندم ہو گئی تھی، وہ خدا کی راہ میں دی ہے، اس کی نیت کا اندازہ لگا لیجئے۔ اور حابیل نے جو قربانی دی اپنی بھیڑوں میں، غلوں میں جو سب سے بہترین بھیڑ تھی وہ خدا کی راہ میں دی۔ تو خدا کے نزدیک گندم اور بھیڑ معیار نہیں ہے، خدا کے نزدیک معیار نیت ہے۔ دینے والے کی نیت کیا تھی؟ اس نے خدا کو اس قابل سمجھا کہ گندم، خراب گندم خدا کی راہ میں دے دی، خدا نے رد کر دیا، بھلے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ تو ایک مثال یہ، دوسری مثال دیکھ لیجیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ مجھے بتائیے کہ کتنا بڑا مقام ہے، خدا نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا ہے یا نہیں ہے؟ روح زمین پر اس زمانے میں ایک ہی بت شکن ہے، جناب ابراہیم، ایک بت شکن ہے۔ اللہ کی راہ میں کتنی مشکلات، کتنی اذیتیں، کیسے لوگوں کو بلاتے تھے خدا کی طرف، کبھی چاند کو دیکھ کر بولتے تھے یہ ہمارا رب ہے، پھر جب چاند ڈوب جاتا تھا کہتے کہ نہیں، ڈوبنے والا جو زوال پذیر ہو جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سورج کے ماننے والوں کو، اسی طرح ستاروں کے ماننے والوں کو، لکڑیوں کو پوجنے والوں کو آہستہ آہستہ جمع کیا نہیں کیا؟ کتنی محنت کی، آگے نمرود میں ڈالے گئے، قتل کا خطرہ، جان کا خطرہ ہے، علاقے چھوڑ کے جانا پڑا نہیں پڑا؟ اتنی محنت کرنے کے بعد، اتنی کئی مہینوں سالوں کی آزمائش کے بعد جب ابراہیم اس میں کامیاب ہو گئے تو پروردگار نے کیا کہا؟ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما۔ اے ابراہیم، جب تم نے ان مصیبتوں سے امتحان میں اپنے آپ کو کامیاب کر لیا تو اب خدا نے یہ فیصلہ کیا ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں، ہم لوگوں کا پیشوا۔ یعنی ابراہیم نے اتنی مصیبتوں سے گزرنے کے بعد اتنی اہلیت، اتنی قابلیت پیدا کی، خدا کہہ رہا ہے اب ہم تمہیں لوگوں کا رہنما امام بناتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیے تو ابراہیم نے کیا کہا تھا؟ قال ومن ذریتی، پروردگار میری اولاد میں بھی امام بنا دے، میری اولاد میں بھی ائمہ قرار دے دے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، کوئی اتنے سال آپ کی میری خدمت کرے اور خدمت کرنے کے بعد اگر وہ تھوڑا سا آپ سے انعام مانگے، ایکسٹرا فیور مانگ لے کہ مولانا یہ تھوڑا سا ہم پہ نظر کر لیجئے، تو آپ دیں گے نہیں دیں گے؟ کہ اتنے اس کی خدمت کی، اتنی زحمتیں اٹھائی، اتنی مشکلات اٹھائی میرے لیے، چلو سر پہ نظر کر کے چلو ٹھیک ہے تمہاری بات مان لی، کر دیتے نا دنیا کے اندر۔ یہ خدا کی عدالت ہے، یہ خدا اصول قائم کر رہا ہے۔ کیا اصول قائم کر رہا ہے؟ جیسے کہ قال ومن ذریتی، تو اللہ نے اصول دیا، ٹھیک ہے ابراہیم تم نے دعا کی، ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، ہم تمہاری اولاد میں ذریت میں امام رکھیں گے، امامت کو تمہاری ذریت سے چلائیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ کیا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم امامت تیری ذریت میں آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تمہاری ذریت میں کوئی ظالم ہوا، یعنی اگر کوئی متقی نہ ہوا تو وہ منصب امامت سے دور کر دیا جائے گا۔ ہے یا نہیں ہے؟ قرآن ہے، کوئی روایت نہیں ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ابراہیم اولاد میں امامت دیں گے، امامت تمہاری نسل میں چلے گی، لیکن ظالموں تک منصب امامت نہیں پہنچے گا۔ تو عزیزوں، پروردگار نے اصول دیا نہیں دیا؟ آخری بات، حضرت نوح کون ہے؟ حضرت نوح نبی اللہ جس نے 2500 سال عمر پائی، 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے رہے، پتھر کھاتے رہے، تانے سنتے رہے، مشکلات برداشت کرتے رہے، ساری زحمتیں کی نہیں کی؟ کتنے دن؟ 9 مہینے کی بات، 9 سال کی بات نہیں ہے، 900 سال، 900 سال مطلب 9 صدیاں حضرت نوح تبلیغ کرتے رہے۔ وہ الگ بات ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا ہاتھ میں نہیں آیا، ان کی بیوی ان کے کہنے میں نہیں آئی، دین کے راستے پہ نہیں آئی، دور دونوں کی مذمت کی ہے قرآن نے۔ اور یہ بات بھی کہتا چلو آ گئی تو یہ تو حضرت نوح نے 9 سال محنت کی تھی تو ان کا بیٹا روح گردانی کر کے چلا گیا، ان کی بیوی نے ان کی بات نہیں مانی تو خدا نے اس کو دور کر دیا۔ اور اگر یہ کوئی مولوی کا بیٹا ہوتا ہے، پورے محلے والے چھوڑتے اس کو، یہ مولانا تمہاری اپنی اولاد تو کنٹرول میں نہیں ہے، دنیا کو تبلیغ کرتے گھوم رہے ہو، یہی ملتا ہے جواب، اور کیا ملتا ہے مولویوں کو؟ مولانا پوری دنیا کا تم نے ٹھیکہ لے لیا، اپنی اولاد تم سے کنٹرول نہیں رہی، بگڑ گئی، تو بھائی ہم اپنی اولاد کو کیا کریں؟ ادھر تو حضرت نوح کی اولاد ان کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، ہے یا نہیں؟ نوح کی اولاد ہے نا، مسئلہ یہ تھوڑی ہے، اس زمانے کے حالات کو تو دیکھو،
کہ کن مشکلات میں کن مصیبت میں نبی اللہ بلا رہا ہے، اپنا کام کر رہا ہے. اب وہ الگ بات ہے خدا نے اس کی توفیق ہی سلب کر لی کہ نبی کے بلانے پر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن اللہ نے وعدہ تو کیا تھا نا نوح سے کہ تیری ذریت کو تیری اولاد کو بچاؤں گا اس طوفان سے، اس عذاب سے. اور جب طوفان آیا آخری بار حضرت نوح نے کہا بیٹا کشتی میں آ جا، دنیا کی کوئی طاقت تجھے آج نہیں بچا سکتی. تو کیا کہا تھا اپنے بابا سے کہ میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ مجھے بچانے کا. حضرت نوح کہتے رہے کوئی نہیں بچائے گا، اللہ کا عذاب ہے، دنیا کی کوئی طاقت تجھے نہیں بچا سکتی. کہتا رہا اس پہ چڑھ جاؤں گا. جب نوح کو یقین ہو گیا کہ اب یہ میری بات ماننے والا نہیں ہے تو حضرت نوح نے کیا کیا تھا، اپنے دونوں کو ہاتھوں کو بلند کر کر خدا کی بارگاہ میں دعا کی تھی، پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے اسے بچا لے. تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا 900 سال تو نے میری خدمت کی، تیری ضروریت ہے تیری اولادیں بچا لیتا. پروردگار نے فون کا خبردار نوح لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ تیری اولاد میں سے نہیں ہے. نوح کا سگا بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے، ضروریت اولاد ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے لیس من اہلک، تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. تو کیا نتیجہ نکلا؟ یہی نکلا کہ جو عمل اور کردار میں نبی کے مخالف ہو جائے وہ اہل سے خارج ہوتا ہے، اہل سے نکال دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی نبی کی اولاد سے نہ ہو، ذریت سے نہ ہو، فارس کا رہنے والا ہو، لیکن عمل میں تقوی میں نبی کے قریب آ جائے تو نبی کو کہنا پڑے گا کہ سلمان منی اہل البیت. صلوات دیجیے محمد و آل محمد پر. تو عزیزو معیار کیا ہے؟ کسی کی اولاد ہونا نہیں ہے. معیار کیا ہے خدا کے نزدیک؟ تقوی معیار ہے. جو تقوی الہی میں قریب ہے، جو خدا کی راہ میں کوشش کرتا ہے، خدا کہہ رہا ہے ہمارا ائمہ نے فخر کیا، اس کے اوپر نہیں کیا. کس چیز کے بارے میں؟ تو جناب میں نے حضرت سلمان کی مثال دی ہے. فخر کی ائمہ نے، ایک فخر کی بات ہے کہ میں کہوں، ناظر صاحب اعلان کرتے ہوئے میں امام علی کا بہت ماننے والا ہوں، مجھ سے علی کا کوئی چاہنے والا نہیں. یہ فخر کی بات نہیں ہے کہ میں اعلان کرتا گھوموں کہ علی سے میں محبت کرتا ہوں، میں علی کو چاہتا ہوں. یہ فخر کی بات نہیں ہے. فخر کی بات یہ ہے کہ علی کہے کہ یہ میرا ہے، علی کہے. اور کہا علی نے؟ نہیں کہا جناب مالک اشتر کے بارے میں. کیا کہا؟ ایسے عظیم جملے مالک اشتر کے بارے میں علی نے کہے کہ مولا کائنات مالک اشتر کے بارے میں کہتے کہ خدا کی قسم جس طرح میں رسول اکرم کے لیے تھا، جس طرح میں رسول خدا کے لیے تھا، اسی طرح مالک اشتر میرے لیے ہے. کردار تخلیق کیے اہل بیت نے، کردار ہے. جو کردار میں جتنا پاکیزہ ہے اتنا خدا کا مقرب، اتنا اہل بیت کے نزدیک، اتنا خدا کے نزدیک ہے وہ شخص. تو معیار کیا ہوا؟ تقوی الہی اختیار کرو. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. بس عزیزان محترم آج میں نے بات کو یہاں رکھا، کل بات کو آگے بڑھائیں گے. کل آپ کے سامنے بتائیں گے وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ وسیلہ کون تھا، کس کی وسیلہ ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا. اہل بیت پہ بھی آپ کے سامنے ان کے فضائل پہ بھی بات کریں گے. لیکن کیونکہ آج مقدماتی مجلس تھی اس لیے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ تقوی کا یہ جو ہے وسیلے کا مفہوم بہت وسیع ہے. جو متقی شخص ہے، جو پرہیزگار ہے، جو ایسے کام انجام دے جس سے خدا راضی ہو، وہ خدا کا مقرب ہے. اب خدا کے نزدیک عمل کی کوئی کوانٹٹی نہیں ہے کہ اتنا بڑا عمل کرو گے تو میرے نزدیک ہوگے. خدا تو نیت دیکھتا ہے، خدا تو انسان کا خلوص اور نیت دیکھتا ہے. خلوص سے بھلا چھوٹے سے کام کر لو. یہ تھوڑی ہے کہ خدا ہم دنیا والوں کی طرح تھوڑی ہمیں دکھانے کے لیے، راضی کرنے کے لیے مولانا میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا اور پھر بھی مولوی صاحب راضی ہو کے نہیں دیتے. خدا تو وہ ہے کہ چھوٹا سا کام کر دو بس راہ خدا میں، خدا تم سے راضی ہو جائے گا، خدا تم سے خوشحال ہو جائے گا، خدا تم سے محبت کرے گا. خدا کے نزدیک معیار کوانٹٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے. معیار ہونا چاہیے انسان کے عمل کا، متقی انسان کا معیار اور پرہیزگاری ہونی چاہیے. اور عزیزان محترم دیکھ لیے اتنا بڑا مدینہ، اتنا بڑا مدینہ، سارے مدینے کو لے کے تو نہیں آئے نا حسین کربلا میں، سارے پاکیزہ نفوس چن لیے حسین نے. اس زمانے کے جو پاکیزہ لوگ تھے انہیں کربلا کے میدان میں حسین ڈھونڈ کر لے آئے. اور جو رہ گیا تھا
اسے خط لکھ کے بلا لیا، حبیب آ جاؤ، ہے یا نہیں ہے؟ جو رہ گیا تھا، جو بیچارہ پریشان تھا، جنت اور دوزخ کے درمیان تھا، اس کے لیے کہا عباس مہلت لے لو، ابی حر آنے والا ہے یا نہیں؟ سارے نفوس جمع کیے نہیں کیے؟ زہیر ابن کین تو جنہوں نے پورے راستے کوشش کی، سفر سے واپس آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کوشش کریں حسین سے دور رہے تاکہ کسی مشکل میں نہ پڑ جائے، وہ اس جنگ میں لڑائی میں پڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ایک قاصد بھیجا کہ جاؤ زہیر کو کہو حسین ملنا چاہتا ہے، منع تو نہیں کر سکتا، فرزند رسول مقام کو جانتا ہے، بس تاریخ لکھا کہ دونوں ملے، ملاقات کیے اور تھوڑی دیر سوار ہو کر تھوڑی دور گئے خیموں سے، اور جب زہیر واپس آیا تو اتنا کہا اپنی بیوی کو کہا میں نے تجھے آزاد کیا، یہ مال دیا، غلام کو آزاد کیا، کہاں چلے؟ کہا بس یہ ساری دنیا ایک طرف، حسین ایک طرف ہے۔ لے آیا حسین پاکیزہ نفوس کربلا میں۔ کوئی ایک کردار کا کمزور بتا دو تو جو کربلا میں کردار کا کمزور حسین کے ساتھ، ایسے با تقوی نفوس حسین نے جمع کیے کہ خدا کی قسم جب صدا استغاثہ بلند کیا نا حسین نے اور کہا ہے کہ میرے شیروں کہاں ہو، تو لاش کربلا کی زمین پر تڑپنا شروع ہو گئے تھے اور کٹے ہوئے سروں سے آواز آتی تھی، لاشوں سے آواز آتی تھی، حسین ہمیں موت نے مجبور کر دیا، اگر ہمیں دوبارہ زندگی حیات ملے نا تو ہم تجھ پر اپنی جان قربان کر دیں، ہم تجھ پر قربان ہو جائیں۔ ایسے حسین نے عزاداران حسین پاکیزہ نفوس جمع کی۔ بس میرا دل چاہتا ہے کہ حسین کی بچی کے کچھ مصائب آپ کے سامنے پڑھیں۔ کتنی مصیبتیں برداشت کی حسین نے، لیکن بالآخر جب اولاد کی باری آتی ہے تو کتنا سخت ہوتا ہے باپ کے لیے، مر جائے تو پھر بھی صبر آ جاتا ہے اولاد، لیکن عالم غربت میں اگر اولاد کو چھوڑتا تو فکروں میں ڈوبا ہوتا کہ میرے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا میری اولاد کا، ہے یا نہیں؟ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، بعض اوقات بیٹھے بیٹھے انسان جب اپنی موت کو سوچتا ہے تو خیال آتا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے پتہ نہیں کیا ہوگا، اور جس ہنگام میں کربلا میں جوان بچوں کے لاشیں پڑے ہو، حسین کے چاروں طرف خوف و ہراس ہو، حسین نے سوچا تو ہوگا نا کہ میرے بعد سکینہ کا کیا ہوگا۔ عزیزوں بہت محبت ہے، نماز شب میں دعائیں کرتے تھے خدا مجھے ایک بیٹی دے دے، دی سکینہ کی صورت میں حسین کے دل کا قرار چین، حسین کی بیٹی سکینہ سائے کی طرح رہتی ہے ہمیشہ۔ عزاداران حسین جب 61 ہجری آئی ہے نا، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا نا جب سارے شہید ہو گئے کوئی خیمے سے باہر نہیں نکلتا، تو میں خیمے کے نزدیک ہو گیا کہ دیکھوں کہ کوئی بچا یا نہیں بچا، یا حسین کی ساری فوج ختم ہو گئی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے جو خیمے سے نکلنا چاہتا ہے اور کچھ بیویاں اس کا دامن پکڑ کر روک لیتی کہ والی کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے ایک میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک چھوٹی سی بچی دامن سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے بابا میں تجھے جانے نہیں دوں گی، بابا میں تجھے جانے نہیں دوں گی، جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ عزاداران حسین اس عالم میں غربت میں نکلے، حسین ذوالجناح کے پاس آئے، ذوالجناح سے کہتے ہیں ذوالجناح میں جانتا ہوں تو بھی حسین کے ساتھ صبح سے لاشیں پہ لاشیں لا رہا ہے، اگر تو بھوکا پیاسا ہے تو حسین بھی بھوکا پیاسا ہے، بس تیری زحمتیں ختم ہو گئی۔ ذوالجناح پہ سوال ہو، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا، سر جھکا دیا اپنی بے زبانی میں، کہہ رہا مولا میں تیرے حکم کی اطاعت کرتا لیکن کیا کروں، تیرے سینے پہ سونے والی تیری نازوں کی پلی میرے سموں سے لپٹ کر کہہ رہی ہے ذوالجناح میرے بابا کو لے کر مت جانا، اس لیے ذوالجناح جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ میرا چچا عباس بھی مجھ سے وعدہ کر کر گیا تھا۔ حسین ذوالجناح سے اترے، اپنی بچی کو سینے سے لگا لیا، میری بچی میری لاڈلی اپنے بابا کو نہ روک۔ حسین نے آج ہی کے دن کے لیے وعدہ کیا تھا اپنے نانا سے، مجھے نہ روک۔ کہ اچھا بابا روکتی نہیں ہو لیکن ایک خواہش پوری کر دو۔ کہا میری لال کیا خواہش ہے میرے لال؟ کہ بابا جاتے جاتے ایک بار اپنے سینے پر سلا دو۔ حسین کربلا کی جلتی زمین پر لیٹ گئے، اپنی بچی کو سینے سے لگایا، پیار کیا، تسلیاں دینے لگے۔ کیا کہا ہوگا؟ یہی تو کہا ہوگا نا سکینہ آصف وہ اپنی ماں کے پاس سونا، علی اصغر میرے پاس سوئے گا، سکینہ ماں جا سلا دے سو جانا۔ عزاداران حسین تسلیاں دیتے دیتے سکینہ کی آنکھ لگی، تھوڑی دیر بعد عالم خواب سے بیدار ہو کر کہتی ہے بابا جائیے،
बाबा जाइए, मैं आपको नहीं रोकूंगी। हुसैन ताज्जुब से पूछते, बेटा अभी तो रोक रही थी, अब जाने को कह रही हो? कहा बाबा क्या करूं, अभी मैंने ख्वाब में अपनी दादी जहरा को देखा था, मेरी दादी ज़ारो कतार रोकर कह रही थी, सकीना मेरे हुसैन को न रो, अरे फातिमा बड़ी बेचैन है, मेरा बच्चा बहुत प्यासा है। अज़ादारान हुसैन, वो रिवायत याद है ना कि जब शाम गरीबा में ज़ैनब ने शाना हिलाकर पूछा था, मेरी बेटी लाश को दो तरह से पहचाना जाता है, एक लिबास के जरिए, एक सर के जरिए, और तेरा बाप इतना गरीब है, न लिबास मौजूद है न सर मौजूद है, तो तूने अपने बाबा को कैसे पहचाना? तो सकीना ने रोकर कहा था ना, क्योंकि अम्मा जब मेरा दामन जल चुका था, जब शिमर मेरे तमाचे मार रहा था, तो मैं अपने बाबा को याद कर कर आवाजें दे रही थी, बाबा मुझे बचा लो, बाबा मुझे शिमर की अजियत से बचा लो। तो पुपी अम्मा इस लाशे से आवाज आई थी, इलैया इलैया या बुनैया, ए मेरी लाडली बेटी, मेरी सकीना इधर आ, तेरा बाबा यहाँ है। बस शाम गरीबा के बाद न सकीना रोई है, न सकीना सोई है, न सकीना ने किसी से शिकायत की। ये पूरा सफर करबला से लेकर शाम के जिंदान तक वो सकीना ने सब्र के साथ किया, लेकिन न जाने शाम के जिंदान में एक रात इतना रोई है, इतना रोई अपने बाबा को याद कर कर कि रोने की आवाजें यजीद के महल में जाने लगी। यजीद ने जिंदान बान को बुलाया, अरे ये कौन बच्ची रो रही है, इसे खामोश करा। जिंदान बान कहता हुसैन की बच्ची है, कहा इसे खामोश करा, हमारे आराम में खलल होता है, ताजियाना उठाए। जिंदान बान सैयद सज्जाद के करीब आया, सैयद सज्जाद अपनी बहन को खामोश करो, यजीद के आराम में खलल होता है। तो सैयद सज्जाद एक जुमला कहते हैं, अरे भाई अगर हो सके तो मेरे बाबा का सर मुझे दे दे, शायद मेरी बहन को करार आ जाए, शायद मेरी बहन को करार आ जाए। अज़ादारो, यजीद ने अपने आराम की खातिर सरे हुसैन जिंदान में भेजा। इधर सर के आने का शोर मचा, सकीना कोने में लेटी हुई थी, आवाज देकर कहती है, भैया क्या मेरा बाबा हुसैन आ गया? सैयद सज्जाद कहते बाबा नहीं आया, अरे बाबा का सर आया है। सकीना ने हुसैन के सर को लिया, कई दिनों से बिछड़ी हुई थी, एक कोने में जाकर बैठ गई, कभी हुसैन के होठों को चूमती है, कभी आंखों को चूमती है, कभी कटी हुई रगों को देखकर कहती है, अरे बाबा ये कयामत किसने ढाई? अज़ादारो, अब तक रोई नहीं थी, जैसे ही बाबा का सर मिला सकीना के ज़ब्ते बंद टूट गए, रोकर कहती है, बाबा तुझे मालूम है कि तेरे बाद क्या हुआ? अरे पुपी के सर से चादर छीनी गई, बाबा मेरे कानों से गोशवारे छीने गए, अरे बाबा सुन, करबला से लेकर शाम तक मेरा भाई सज्जाद ताजिया ने खाता रहा और कोई रोकने वाला ना था। अज़ादारो, रोते रोते सकीना की गर्दन ढलक गई। अब जो सैयद सज्जाद की नजर पड़ी, हथकड़ियां संभाले, बेड़ियां संभाले, अपनी जगह से खड़े हुए। ज़ैनब ने घबरा कर देखा, आवाज देकर कहती है, बेटा सज्जाद, अरे खुदा खैर करे, ये तेरे चेहरे का रंग मुतगय्यर क्यों है? सज्जाद रोकर कहते, पुपी अम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पुपी अम्मा मेरी बहन हमें छोड़ गई। अज़ादारों को आखिरी रिवायत सुनो, गिरिया आपने कर लिया, रिहाई का मुजदा मिल गया, काफिला तैयार हो गया, सारी बीवियां सवार हो गई। इमाम सज्जाद आकर कहते, पुपी अम्मा मेरी माँ रबाब नजर नहीं आती, मेरी माँ रबाब का है। जनाब ज़ैनब कहते, जिंदान में जाकर देखो। अब जो जिंदान में जाकर देखा तो जिस तरह माँ अपनी गोद फैलाकर अपने बच्चों को आगोश में लेती है, ऐसे ही रबाब ने अपने आप को कब्र सकीना पर गिराया है और कब्र को हिलाती जाती है, सकीना उठो, सकीना उठो। अरे तुम पूछा करती थी अम्मा ये परिंदे कहाँ जाते, तो मैं कहा करती थी ये अपने घरों को जाते, तुम कहा करती थी अम्मा हम अपने घर कब जाएंगे? अरे सकीना उठो, काफिला तैयार है और तुम्हारा इंतजार। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का इन रोने वालों पे अपनी रहमत बरकत नाजिल फरमा।
پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جن مومنین کے لیے اس مجلس رضا کا انعقاد کیا گیا، سید موسیٰ رضا عابدی ابن سید ضیاء علی، سید محمد رضا عابدی ابن سید ابن حسن عابدی، سید اصغر رضا ابن عابد عابدی ابن سید ابن حسن عابدی، سید ابن حسن عابدی، سید سجاد حیدر عابدی ابن فخر الحسن عابدی، فاطمی بی بی بنت سید عین الحسن اور شرکائے مجلس کے مرحومین کے لیے پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اس مجلس رضا کا ثواب مرحومین کی روح کو پہنچے۔ پروردگار تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما۔ جو بھی مومنین مریض ہیں، بالخصوص بعض مومنین نے دعا التماس کی ہے صحت کی، پروردگارہ بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کامل عاجلہ عنایت فرما۔ مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے دنیا میں جہاں کہیں مجاہدین تیرے دین کا دفاع کر رہے ہیں انہیں کامیابی نصیب فرما۔ پروردگارہ پاکستان کو داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ انقلاب کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما۔ ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ حضرت حجت خدا کے ظہور میں تاجر فرما، ہم سب کو ان کے آوان انصار میں شامل فرما۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔